قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقموا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. اس پرفتن دور میں قرم قیامت کے دور میں اس پرفتن دور میں قرم قیامت کے دور میں اللہ جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. دین کی جتنی باتیں ہیں وہ دل عطا کرنے والے کی باتیں ہیں. جنہوں نے دل بخشا ہے انہیں کی باتیں ہیں. اس دل کو بھی انہیں کی باتوں سے ہی ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. دل کی پریشانیوں کا علاج وہ آخر کی باتیں ہیں. پہلے جو کرتے رہتا ہوں کرتے ہی رہوں گا. اپنے گھر میں کا بعض مصیبات کی طرح بیماری کے عالم میں بعض حکم سے اور پریشانی کے عالم میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یقین پورا مجمع جنت بتا دیں. ایک یقین پورا مجمع جنت بتا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھری ہے اس میں خیر جو خیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عطا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. اس میں اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب. اب بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن ہو جاتا ہے. بندہ نہیں چاہتا مجھے کوئی کاروباری نقصان ہو لیکن ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں یہاں برف کے علاقوں میں لاہور کے جو معروف علاقے ہیں وہاں انہیں کاروبار ہیں لیکن وہاں پہ بھی کاروبار کا حالات آ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب بیماری تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے.
ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے بارے میں کہنے لگے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف یہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ اب بھائی کیا کر رہے ہیں یہ بات روز بڑا ان سے لوگ رہا یہ تصویر ختم ہو رہا ختم ہو گیا تصویر پا گیا ہے مسلم کے ساتھ واپس کرو واپس کرو ہاں یہ میری تصویر بھی اپنی طرف ہے مذاق نہیں کر رہا کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ تصویروں کچھ نہیں رکھا رہتا دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ میں کثیرہ لگا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جیسے مجلس کون سی کس مقصد لیا ہوں آپ کو مسجد ہے اللہ گھر ویسے اس میں یہ تصویر ساری ویسے لینے لیتی ہے منع خلا لگا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر اس میں اجر ہی اجر اس میں ثواب ہی ثواب ہے ہماری تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب کی طرف سے ہماری وہ حالت جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والی ہے بس وہ سراپا خیر ہی خیر ہے اس میں اجر ہی اجر ہے ثواب ہی ثواب ہے باقی ہم کمزور ہیں اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں پھر شریف میں ایک عنوان گزرا ہے پہلے میں سناتا رہتا ہوں بار بار سناتے رہوں گا اللہ تعالیٰ یہاں کوئی وہ مجلس جو اللہ پاک میں ڈالتے ہیں تو ان کی دوسری بات کوشش اللہ خیر کیا کوشش کرتا ہوں اللہ اپنے مستقبل ہر کلمات کا استعمال ہے کہ میں بھی کمرے میں بیٹھ کر توجہ سنا رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے بہت سی باتیں بالکل سننے سمجھنے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے میری اس میں کروانی لیکن وہ سب کے لیے سب کا جاری ہے آپ نہ ہوں تو کیسے یہ باتیں ساری کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا تو آئندہ چلو احتیاط کریں اور بھائی ہمارے اسی والے بھائی آئندہ نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہیں رکھا ہے ان کے لیے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے نیک رستے پر اللہ قائم رکھے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب ہے مشیت میں عنوان ہے باب ما جاء فی ثواب المرض باب ما جاء فی ثواب المرض تو بیماری پر کیا ثواب ملے گا بیماری پر کیا اجر ملے گا کتنا پیارا عنوان اختیار کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیماری نام ہی ثواب کا حدیث لا يصيب المؤمن شوكة لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة
کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور کا فرمان رب کا فرمان ہے، ہاں حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے، حضور کا فرمان ایسا ہے جیسے رب کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے تسلی کلمات گویا کہ یہ رب کی طرف سے تسلی جاری گئی ہے، یہ تسلی کلمات آپ کے قلب اثر میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے لقا فرمایا الحمدللہ، اور جو امت تک پہنچایا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، باقی سنت سمجھ کر علاج کرتے ہیں۔ یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ، چاہے دوائی کے ذریعے ہو، کوئی دم کے ذریعے ہو، جو وہ کرتے ہیں، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کا ملنا ہے، شفا اللہ تعالیٰ اللہ فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی بات کرتے ہیں ہم اس ذات کی بات بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، جتنا مریض چکر لگانا ہے شفا ان کے پاس نہیں، رب کے پاس چلا جاتا ہے، چلا تو چلا جاتا ہے۔ اللہ کی مہربانی فرمایا نظر اوپر رکھنے کو ہوگا، پھر آپ کو اس چکر لگانے میں سوال رکھنا ہے، علاج معالجہ کروانے میں سوال رکھنا ہے، لیکن یقین دل میں یہ ہو اب یہ بہانہ ہے، دوائی تو بہانہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ سے مگر ان کے اوپر رکھنا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بعض کینسر کے مریض ہمیں دیکھتے ہیں کینسر کے مریض سے اللہ نے شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور بھی کئی آئے گھروں میں بہنیں دیتی ہیں، ہم بات کے لیے گھر میں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں گھوڑی کھڑائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا رہا ہے، حوصلہ نہیں ہونا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ بعض خیال آ جاتے ہیں میرے بعد بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کو کون پالے گا، جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، ہم تھوڑا پالتے ہیں بچوں کو، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی خیالات آ جاتے ہیں، کوئی طرح جنون آ جاتے ہیں، بچے ہیں ان کی والدین کی شفقت ہوتی ہے، خیالات آ جاتے ہیں، اللہ خیال اس درجے کو نہ پہنچے تو مایوس ہو جائیں گے، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ارے کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ فإنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بڑھ جائے، باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں، مگر یہ ساتھ میرے بیٹے ہیں محمد عمر پہلے سے سال آج ان کو حادثہ پیش آیا، وہ بیمار تھے، چارپائی پر تھے، میں نے پھر اپنے بیٹے کی تسلی کے لیے حدیث پر سنائی ان کو، افضل العبادہ انتظار پر، تکلیف سے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے، یہ تکلیف کا زمانہ ثواب کا زمانہ ہے۔ پھر مدت سے سال عید الفطر کے بعد میرا آپریشن ہوا، بائی پاس کا آپریشن ہوا،
پھر میں لڑکی پر آ گیا یعنی اسکول میں بیٹھ کر میں تعلیم بہرحال میرے بیٹے میرے پاس آئے کہنے لگے ابا جب میں بیمار تھا آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی اب میں آپ کی زندگی یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں افضل عبادت انتظار کر کے تکلیف کو جو ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. تو تکلیف کا زمانہ یہ سب ثواب کا زمانہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا کتنا ہو سکے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے دعا کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے ذکر بھی کوئی مشکل نہیں آسان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا الحمد للہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا لا الہ الا اللہ کہہ لیا لا حول ولا اللہ اکبر کہہ لیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیا دوسری پڑھنے اس کے ساتھ پڑھنے سب میں سے تھوڑا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا اتنا آسان سے ہو سکے اپنی بولا پھر بھی میرے کرمن ہوتی ہے نا کچھ بھی نہ کہیں آپ کا کیا کوئی کر لے کر رہنے کے بعد پھر اللہ نے سکتی ہے تکلیف نہیں کرے افضل عبادت انتظار کو تکلیف سے جو ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. یہ سارا زمانہ ثواب کا زمانہ ہے. امام کریم رحمۃ اللہ نے کتنا کہہ رہے ہیں جاؤ ما جا فی ثواب مر جا رہا باقی ہم کمزور ہیں اللہ سے عافیت مانگے انشاءاللہ اللہ مہربانی تسلی دے دیا کریں مریضوں کو تسلی دے دیا کریں تسلی دینا میں بہت بڑا ثواب ہے. وقال السرور في قلب المؤمن من أعظم العبادات وقال السرور في قلب المؤمن من أعظم العبادات المؤمن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور تسلی آخرت کی باتوں سے بھی ملا یہ بہت ہے اللہ کو فکر میں انسان اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا ہے اللہ خوشی میرے کرنے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر اس میں اجر ہی اجر اس میں ثواب ہی ثواب تو جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یہ بھلائی کے لفظ میں غور کریں من یرید اللہ بہ خیرا یصیبہ تو جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسی نہیں اللہ انہیں کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں امتحان میں لے آتے ہیں جان میں مال میں اولاد میں جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی اللہ تعالیٰ سے بلا آ گیا میں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش کے امتحان میں لے آتے ہیں اور اس امتحان گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق دعا کی توفیق صبر کی برکت سے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام کو پہنچا دیتے ہیں. اور تکلیف میں صبر کی نشانی ہے بیماری میں تکلیف میں صبر کی نشانی ہے تو زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا دعا کی توفیق مل گئی سمجھو لگے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی کا دل غم زدہ ہو رہ رہا ہو حالات کہاں تک یہ سے رہتا ہے یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے زبان سے بے صبری عقل میں نکلے بات دیکھیے تو کمزور ہو سکے نکل بھی جائے جیسی طبیعت سمجھے اللہ سے معافی مانگے اللہ مجھے معاف فرما دیں مجھ سے عقل میں نکل رہا ہے نکل گیا ہے میں معافی چاہتا ہوں تو انشاءاللہ تو یہی صبر ہوتی ہے جو نہ رہا کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول میں اللہ ہم سب کا اپنے ایمان کا قائم رکھے اللہ اپنے دین کا قائم رکھے آمین آمین گھر میں کچھ مشکلات ہیں چاہیے کچھ جلدی بھی جانا ہے اس لیے بہت کلمہ رکھا کے سجا دیتے ہیں چلو یہاں سے بہت صبح نماز انشاءاللہ کرنا